ونصلي ونسلم على محمد رسوله الكريم الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال المختلفين. حضرات وقار حاضرین سامعین، آج جماعت الاولیاء کی 23 تاریخ ہے. گزشتہ 2 جمعہ مبارک کی موقع سے سلسلہ گفتگو جو چلتا آ رہا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، آج کی گفتگو والدین کے حسن سلوک کے اختتام اور ذی القربیٰ یعنی قرابت داروں کے حقوق کیا ہے. کیونکہ والدین کو قرآن مجید نے ایک ترتیب دی ہے. سلسلہ گفتگو ہمارا اسی ترتیب سے جاری ہے کہ پہلے رب کائنات نے ذکر کیا اپنی عبادت و بندگی کا، کہ میری عبادت کرنی، میری بندگی کرنی، مگر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، والدین کی خدمت کرنے کا، والدین کے ساتھ بھلائی کا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا رب کائنات نے. اب اپنی عبادت کے بعد جس کو دوسرے نمبر پر درجہ دیا وہ والدین کو دیا. اب والدین کی خدمت کے بعد رب کائنات نے جو حسن سلوک کا حکم دیا، فرمایا وذی القربیٰ، کہ قرابت داروں سے حسن سلوک. پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، مگر تیسرے نمبر پر رشتہ داروں کا حکم دیا کہ ذی القربیٰ، کہ ان کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا. آیا کہ ناتا جوڑنا ہے یا پھر توڑنا ہے؟ تو توڑنا ہے تو کس بنا پر توڑنا ہے، اور جوڑنا ہے تو کس بنا پر جوڑنا ہے. تو پھر ذی القربیٰ میں بہت سارے رشتے آ جاتے ہیں، اور ایسے رشتے آ جاتے ہیں، باپ کی طرف سے بھی رشتے ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. پھر ان میں اہمیت کس کی کہ کن رشتوں کے ساتھ تعلق رکھیں اور کن کے ساتھ نہ رکھیں. آج کی گفتگو جو ہے وہ اسی پر مشتمل ہے. رب کائنات نے سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. فرمایا کتب علیکم اذا حضر، کہ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے
کسی کی موت قریب آ پہنچے تو پھر وہ کیا کرے؟ وصیت، وہ وصیت کرے۔ یعنی جب شخص مرنے والا ہو تو اس کے پاس مال اور دولت ہو، تو مرنے والا ہو تو وہ کیا کرے؟ وصیت کرے۔ وصیت کیسی؟ فرمائے بالوالدین والاقربین بالمعروف، سب سے پہلی جو وصیت ہے وہ اس کے اپنے والدین کی، یعنی قاعدہ قانون وہی رکھا جو پچھلی آیات میں رب کہنا بالوالدین احسان، کہ اگر وصیت کر رہا ہو تو پہلے والدین کی وصیت کرے، پھر آگے فرمایا والاقربین، پھر قرابت داروں کی، رشتہ داروں کی وصیت کرے، آگے فرمایا بالمعروف حقا علی المتقین، اور حق میں بھلے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں کے پر لازم ہے کہ وہ یہ کام کرے، یعنی رب کائنات نے حکم دیا کہ تم پر فرض کیا گیا اگر تم مرنے والے ہو تو اس سے پہلے یہ وصیت کر جاؤ، اور وصیت کی بھی ایک ترتیب بتائی، ترتیب کیا کہ پہلے والدین کو رکھا، اس کے بعد رشتہ داروں کو رکھا، اور فرمایا پھر ان کے حق میں اچھے طریقے سے بھلائی کے ساتھ وصیت کر کے جائے، اور آگے فرمایا کہ یہ جو نیک صالح متقین پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں ان پر لازم۔ پھر آگے رب کائنات نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کو چھوڑے ہوئے، ان سب کے لیے اس کے اندر رب کائنات نے کوئی فرق نہیں رکھا، اور بھائی سب کے لیے ہم نے رشتے، ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار چھوڑے ہوئے۔ آگے فرمایا والاقربین والذین عقدت ایمانکم فَتَأْتُوهُمْ نصیبہم، کہ ان کے حق میں مال جو ہے وہ مقرر کر دیا، یعنی وارث بنا دیا اور وہ مقرر کر دیا۔ اب وہ کیا کریں کہ اسی مال سے والدین اور رشتہ داروں کے حق ادا۔ آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید، فرمایا سو جو ان کا حصہ ہے انہیں دے دو، مال میں سے جو حصہ ان کا ہے، والدین کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، انہیں دے دو۔ آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید، یہ جو اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا، یعنی ہر چیز کا نگہبان خود رب تعالیٰ ہے، اور ہر چیز کو دیکھنے والا وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ فرمایا کہ یہ جو رشتے ہیں یہ والدین کا رشتہ ہے، قرابت داروں کا رشتہ ہے، اور ان سے ناطا نہ توڑو بلکہ ان سے ناطا جوڑو اور ان کی دیکھ بھال کرو۔ اب ایک گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں، ایک مالدار ہوتا ہے دوسرا غریب ہوتا ہے، اب پہلا حق کیا ہے؟ اس کو یہ چاہیے کہ اس غریب بھائی کا خیال کرے کہ میرا غریب بھائی کس حالت میں ہے، آیا کہ میرے غریب بھائی کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے، آیا میرے مال کی یا اس کو ضرورت ہے یا باہر کسی کو ضرورت ہے۔ پہلا حق جو رب کائنات نے رکھا وہ اپنے قریب قرابت داروں کا رکھا۔ اور پھر یہ دیکھیے رشتہ داروں میں ان میں بھی کچھ رب کائنات نے ایک فرق رکھا، ذی القربہ، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رشتے بذریعہ ماں باپ کے ہوتے ہیں۔ اب چاچا کا رشتہ ہے، اگر باپ ہے تو چاچا کا رشتہ بنا، تایا کا رشتہ ہے تو باپ ہے تو تایا کا رشتہ بنا، دادا ہے، دادی ہے، پھوپھی ہے، یہ سب رشتے جو ہیں یہ باپ کی طرف سے ہیں، اور یہ اوپر تک چلے جاتے ہیں، نیچے تک بھی آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ماموں ہے، خالائیں ہیں، یہ جو رشتے ہیں یہ ماں کی طرف سے ہیں، ماں کے جیسے، اور ان رشتوں کو رب کائنات میں ان کو ذی رحم کہا، یعنی کہ یہ وہ رشتے ہیں جو رحم والے ہیں، ان سے ناطا توڑ نہیں سکتا انسان کبھی بھی۔ اور کیا کیوں نہیں توڑ سکتا؟ اگر ان سے ناطا توڑتا ہے تو پھر والدین پر آ جاتی ہے، والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔
اگر ماں کی طرف جو رشتے ہیں ان کی طرف ناتا توڑتا ہے پھر ماں کو آ جاتی ہے، اگر چاچا تائے پھوپھی وغیرہ کے ساتھ تعلق توڑتا ہے تو پھر باپ کو آ جاتی ہے، باپ کا دل دکھتا ہے۔ فرمائے رب کائنات نے اس لیے ان رشتوں کو ذی رحم کہا۔ فرمائے یہ تین طرح کے، ایک یہ کہ باپ کے قرابت جسے دادا ہے، دادی ہے، پھر اس کے بعد پھوپھی وغیرہ ہے، اس کے ساتھ اس کے بعد پھر جو رشتہ ماں کا ہے وہ نانا ہے، نانی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے۔ فرمایا کہ تیسرے دونوں کی قرابت ہے، جیسے حقیقی بھائی ہو، حقیقی بہن ہو، جس کا رشتہ قوی ہوگا، یعنی جس کا رشتہ مضبوط ہوگا اس کا حق بھی مقدم ہوگا، اس کا حق بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ ہمارے یاد اگر بھائی اور چاچا، اب دیکھیے ان میں رشتہ بھائی بھی ہے اور چاچا بھی ہے، اور چاچا بھی حاجت مند ہے، بھائی بھی حاجت مند ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ کس کے ساتھ حسن سلوک کریں، کس کی دیکھ بھال کریں؟ تو قرآن نے قاعدہ قانون یہ دیا کہ سب سے پہلا جو رشتہ ہے، پہلا رشتہ بھائی کا ہے، کیونکہ حقیقی بھائی ہے اور بھائی زیادہ قریب ہے، اور بھائی کا حق سب پر مقدم ہے۔ اگر پہلے بھائی کا خیال کرے اس کے بعد چاچا کی طرف جائے۔ اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ اہل قرابت جو ہوتے ہیں یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وہ جن سے نکاح حرام ہے، ایک وہ جن سے نکاح حرام ہے، اور انہیں بھی ذی رحم محرم کہتے ہیں، یعنی پہلے قرابت داروں کے لیے رب کے فرمائے کہ انہیں ذی رحم کہا، مگر جو دوسری نسبت کہا کہ جن سے نکاح حرام ہے، فرمائے یہ ذی رحم محرم ہے کہ ان سے کسی حال میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح حرام ہے۔ فرمائے کہ جیسے چاچا، پھوپھی اور پھر ماموں، خالہ وغیرہ، ان کی ضرورت ہو تو پھر کیا کرے کہ ان کی خدمت کرنا یہ فرض ہے، ان کی خدمت کرنا یہ فرض ہے، اور نہ کرنے والا جو ہوگا وہ گناہگار ہوگا۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا یہ فرض ہے، اور خود رب کائنات نے خود قرآن میں فرمایا، اور نہ کرنے والا جو ہوگا وہ گناہگار ہوگا۔ اور فرمایا کہ دوسرا فوج کے جن سے نکاح حلال، جیسے خالہ، ماموں، چاچا کی اولاد، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اولاد کے ساتھ دیکھ بھال کرنا، ہمیں کہ یہ سنت موقع ہے، جیسے ظہر کی سنت موقع ہے، فجر کی سنت موقع ہے، ہر صورت میں ہم انہیں نہیں چھوڑتے، اور فرض تو فرض ہی ہے۔ فرمائے کہ ان کے بیٹوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کرنا، فرمائے کہ یہ سنت موقع ہے، اور فرمائے کہ یہ بہت ثواب ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، قرابت داروں کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں۔ اب یہ دیکھیے اس بات کو یوں سمجھیے کہ قربانی ہے، اور قربانی کے ہمیشہ تین حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، پہلا حصہ ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ قرابت داروں کا ہوتا ہے، رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ وہاں بھی رب کائنات نے جو تقسیم کی کہ پہلے اپنے لیے، اس کے بعد اہل قرابت کے لیے، رشتہ داروں کو رکھا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ فقراء کا ہے، مساکین کا ہے، غرباء کا ہے۔ وہاں بھی یہی، اور یہاں بھی رب کائنات نے جو قاعدہ قانون رکھا اس میں بھی یہی رکھا۔ فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت وذی القربی، فرمایا کہ ان کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کرو، جب تم لوگ مرنے لگو وصیت کر کے جاؤ، مال کی وصیت پہ والدین، پھر فرمایا وذی القربی، ان کی قرابت داروں۔ اور آئیے رب کائنات نے پھر ارشاد فرمایا سورۃ النساء کے اندر، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اگر تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگر فرمایا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ آگے فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ،
والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. آگے فرمایا والیتامی والمساکین، اور پھر یتیموں پر، محتاجوں پر، والجار ذی القربی والجار الجنبی، اور پھر فرمایا کہ پھر نزدیکی ہمسائے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی، جو نئے نئے آئے ہوں، اجنبی ہوں، دیکھنے میں غیر نظر آتے ہوں مگر پڑوس میں آ گئے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. فرمایا والسائلین بالجنب وابن السبیل، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. فرمایا وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا جو ان پر عمل کرے، والدین سے حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور ایسے لوگ کو خود رب بھی پسند کرتا ہے. اور جسے رب پسند کر لے، جسے خود رب پسند کر لے، پھر رب کائنات اسے اپنی الوہیت میں جنت الفردوس، جنت مالا میں جگہ عطا فرماتا. فرمائے کہ رب کائنات میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. آگے فرمایا من کل مختالا فخورا، اگر کوئی غرور تکبر کرتا ہے، اگر ان سے ناتا توڑتا ہے، اگر ان سے دور ہو جاتا ہے رشتوں سے، فرمایا کہ وہ سن لو پھر وہ خود بینی ہے. وہ جو ناتا توڑنے والا ہے وہ خود بینی ہے، پھر رب کائنات اسے پسند نہیں کرتا. اور پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیجیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب آپ کے پاس آئے تو گلا ختم ہو گیا. اب انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا فلما دخلوا علیہ، تو جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو کیا کہا؟ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا، کہنے لگے اے عزیز مصر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آ گئی، لہذا ہمیں گلا دیجیے. وجئنا ببنه مزجتا، آگے فرمایا فعارف علینا، کہ ہمیں گلا دیجیے، اور گلا جو دینا ہو یہ جو ہم آپ سے لے رہے اس سے بھی دوگنا دینا. اور حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے یہ میرے بھائی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی ایسے خدمت نہیں کی تھی، انہیں گلا نہیں کیا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کیا تھا، اور جانتے تھے کہ میرے بھائی ہیں. اور دیکھیں پہلا قاعدہ قانون یہ ہے کہ چاچا اور بھائی دونوں مشکل میں ہو تو پہلا حق جو ہے وہ بھائی کا ہے کہ بھائی کی دیکھ بھال کرے. اگر بھائی کو ضرورت ہے تو بھائی کی دیکھ بھال کرے. فرمایا وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہمیں تھوڑی سی رقم لے کر، ہم تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، لہذا ہمیں گلا دیجیے. اور آگے ساتھ ہی کیا ہے؟ ان اللہ یجزی المتصدقین، بلکہ ہو سکے تو اس سے بھی زیادہ دے دینا. ان کی بات اس کو وہ بھی جانتے تھے یہ سامنے والا جو شخص ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. اگر کوئی ہم پر اتنا مہربان ہو رہا ہے یہ کسی ناطے کی بنا پر ہو رہا ہے، کسی تعلق کی بنا پر ہو رہا ہے، اور ورنہ ایسے کون کسی کو بن بلائے اتنا کچھ ادا کر دیتے. فرمائے جو رقم ہم تھوڑی سی لے کر آئے ہیں اس سے بدلے ہمیں گلا دو. اگر فرمائے جو گلا دینا ہے اس کچھ ہمیں صدقہ بھی کر دینا، کچھ ہمیں بہترین اس سے زیادہ دے دینا تاکہ ہم اس سے اچھی طرح سے گزارا کر سکیں. اور بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. رب کائنات جو ہے خیرات کرنے والے. اور دیکھیے صدقہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ جو ہم ہوتے ہیں سب سے پہلا قاعدہ قانون یہ کہ ہم اس کو اپنے آباؤں میں دیکھیں کہ آیا کہ ہماری بہن حقدار ہے کہ نہیں، آیا کہ ہمارا بھائی بھی حقدار ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں جو اوپر والا رشتہ ہے، چاچے کا ہے، تائی کا ہے، پھوپھی کا، پھر ماموں کی طرف دیکھیں وہاں کون ہے، یعنی ماں کی طرف رشتے دیکھیں، پہلے باپ کی طرف رشتے، پھر ماں کی طرف. اگر ان میں سے کوئی ضرورت مند ہو تو پھر صدقہ خیرات انہیں دینا چاہیے، زکوٰۃ انہیں دینی چاہیے. اور ہمارا عالمیہ یہ بن چکا کہ ہے بھائی بھائی کو زکوٰۃ نہیں لگتی، بھائی کو صدقہ نہیں لگتا، بھائی کو صدقہ نہیں لگتا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خود کہہ رہے ہیں، اور یہ تو قرآن فرما رہا ہے
سورۃ یوسف اٹھائیے دیکھیے، اس کو تفصیلاً پڑھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو سکی نمبا یا ذل متصدقی، اگر ہو سکے تو صدقے کے طور پر ہمیں کچھ عطا کیجیے، اس سے بھی زیادہ کیجیے۔ اور پھر فرمایا رب کائنات کہ یہ رب کائنات کا کہ سب سے پہلے اپنی عبادت کا کہا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسری چیز جو کہی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسری جو کہی وہ کیا کہا، وہ اہل قرابت دار رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور دیکھیں آج کل اس مادی دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں نہ جانے کتنے سال گزر جاتے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہوتا ہے، بھائی بہنوں سے جدا ہوتے ہیں، بھائی بیٹا باپ کے پاس نہیں جاتا، باپ بیٹے کے پاس نہیں جاتا۔ بھائی یہ ناراضگی کہاں سے آ گئی؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ناطا توڑنے والا، تعلق ختم کرنے والا وہ ہم سے نہیں مگر ہم کس رستے پر چلے۔ اور دیکھیے حدیث عمر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک شخص آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری شریف کی حدیث سے بات آگر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ میں نہیں 3 مرتبہ یہ الفاظ ہوا، اور صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے بھئی آپ کو کیا ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس کو جس چیز کی ضرورت تھی اس نے وہی آپ بات پوچھی، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ تم ان سے پوچھ رہے ہو کہ بھئی اسے کیا ہوا ہے، تمہیں کیا ہوا ہے، تم لوگ جو پوچھ رہے ہو۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام تو یہ کرنا تو نے رب کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر فرمایا کہ تو نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسرے نمبر فرمایا تو نے زکوٰۃ دینی، نماز قائم کرنی، روزہ رکھنا، اور آخر میں یہ فرمایا کہ جن سے تم نے قطع تعلق رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ اور یہ الفاظ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائے، اور آخر میں فرمایا کہ یہ جو تم میں نے بتائی ہے ترتیب کے ساتھ، یہی اعمال تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یہی اعمال تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور پھر حدیث سے ایک اور قطع تعلقی والی حضرت جبیر بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، ناطا توڑنے والا، ناطا ختم کرنے والا جو ہے وہ کبھی جنت کی امید نہ رکھے، وہ کبھی جنت کی امید نہ رکھے، فرمایا کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کا حکم اور رب کائنات نے خود قرآن میں دیا ہے کہ ان سے تعلق جوڑو، ان سے اچھا رکھو، اور رب نے خود یہ فرض قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رب کائنات نے تمام مخلوق کو پیدا کر دیا، تمام مخلوق، اور رحم نے سوال کیا کہ یا مولا تو نے تمام مخلوق کو پیدا کر دیا، کیا ان سب کو میرے لیے پیدا کیا؟ تو رب کائنات نے فرمایا ہاں، اور ساتھ ہی فرمایا اے رحم کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ جو رحم کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، اس کا ناطا ڈائریکٹ رب کے ساتھ جڑ جائے گا، اور جس کا ناطا رب کے ساتھ جڑے گا اور تو بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوگا۔ یعنی تیرے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ تو ڈائریکٹ رب کے ساتھ مل گیا ہے، تو ڈائریکٹ رب کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور صلہ رحمی کرنے والا۔ آگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہے یہ دولت بخشے اور جسے چاہے نہ دے۔ آگے رب کائنات نے اسی آیات کو دہرایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ، کہ جو ناطا توڑتا ہے، تعلق ختم کرتا ہے، تو رب کائنات اسے جہنم میں داخل کر دے۔ آگے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کا تعلق جو ہے وہ رحمان سے، یعنی رحمان اور رحم کا تعلق جو ہے وہ رحمان سے ہے، اور رحمان کے ساتھ جڑا ہوا، یعنی اگر رشتہ داروں کے ساتھ وہ رحم کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ وہ صلح رحمی رکھتا ہے،
پھر رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، اور پھر جو رحمان سے جڑ گیا تو رب کائنات اسے جنت میں داخل فرمائے، رب کائنات پھر اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے سورۃ الشورى کے اندر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہ فرما دیں کہ آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیں۔ اب دیکھیے یہ قاعدہ قانون یہی ہے، وہ تبلیغ کا ہو، وہ قربانی کا معاملہ ہو، وہ صدقہ ہو، وہ زکات ہو، جو چیز بھی ہو، پہلا قاعدہ قانون رب کائنات نے یہ رکھا کہ اپنی طرف اگر تبلیغ کی بات کی جائے تو انسان جو تبلیغ کرتا ہے اس کو چاہیے یہ کہ سب سے پہلی تبلیغ جو ہے وہ اس کی اپنی ذات کی ہے، یعنی اپنی نفس کی، پہلے اپنی اصلاح کرے، پھر آگے تبلیغ کرنے کا جو حکم دیا وہ یہ دے کہ اہل قرابت دار، اور یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب ہی نے بتا دیں کہ رب کے عذاب سے اہل قرابت داروں کو ڈرائیں، انہیں بتائیں کہ رب کائنات کا عذاب کیا ہے، اگر یہ کام کرتے ہو، یہ برائی کرتے ہو تو رب کائنات کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے، اس عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو قاعدہ قانون یہ رکھا کہ پہلی تبلیغ اہل قرابت اور اپنے گھر سے شروع کیجیے، اس کے بعد محلے میں جائیں، پڑوس میں آئیں، پھر محلے میں آئیں، پھر اس کے بعد اپنی جامع مسجد میں آئیں، یہ ایک ترتیب رکھی، اور یہی ترتیب رب کائنات نے قربانی کے گوشت کے رکھی کہ پہلا حصہ اپنے لیے رکھنا ہے، دوسرا قرابت داروں کے لیے، اور تیسرا فقراء مساکین کے لیے، اور فرمایا کہ اہل قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، ان کو بتائیں کہ دین کیا ہے، ان کو بتائیں قرآن کیا ہے، ان کو بتائیں نماز نہ پڑھنے سے کیا گناہ ملتا ہے، ان کو بتائیں کہ رب کی نافرمانی کرنے سے کیا گناہ ملتا ہے۔ اور پھر رب کائنات نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا، اور پرانی جاہلیت کے طرح زیب و زینت نہ کرنا، اور آگے فرمایا وَأَقِیمْنَا الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّکَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ آگے فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی گناہ کا جو میل ہوتا ہے اسے دھو دیا جائے۔ فرمایا انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا رب کائنات، محبوب نماز قائم کرنا، اپنے قرابت داروں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، زکات دینا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور پھر آپ فرمائیں گا اپنی اہل بیت تم سے ہر قسم کا گناہ میل دور کر دے، اور تمہیں طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر، اہل قرابت دار کرے۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال مبارک ہو گیا تو حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتے ہوتے تھے، بخاری شریف کی مسلم شریف کی حدیث سے بات کرتے کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز بنتی، جب بھی گھر میں کوئی چیز بنتی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے کہ ایسا کرو یہ فلاں چیز جو حضرت خدیجہ کی فلاں سہیلی ہے اس کے گھر پہنچا دو، یہ فلاں چیز اس کے گھر پہنچا دے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا عمل خود کر کر ہمیں یہ بتلایا کہ لوگوں دیکھو کہ جب رب کا خود رحمان کا حکم آ گیا تو رحمان نے مجھے بتایا اور میں نے یہ عمل کر کے دکھا دیا کہ قرابت داروں کے ساتھ کیسے صلح رحمی رکھتے ہیں، قرابت داروں کے ساتھ کیسے صلہ رحمی رکھتے ہیں، اور ان سے ناطہ توڑنے والا اور ان سے تعلق ختم کرنے والا وہ ہم جیسے نہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ تو آپ کا یہ معمول تھا، اور اگر انبیاء کرام کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو وہاں ہم کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لی، آپ کے والد گرامی بچپن میں بھی وصال کر گئے، اور پرورش کس نے کی؟ آپ کے چاچا جو آزر تھے، حالانکہ بت پرست تھے، غیر عقیدے پر تھے،
بتوں کو پوجنے والے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے چاچا کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی بھی اپنے چاچا کے ساتھ تعلق کو ختم نہیں کیا، مگر ہاں جب دیکھا رب کائنات کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے خلیل اب ان سے جدا ہو جاؤ، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اب سے جدا ہو اور وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لی کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ایڈیکل ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، اسی کو اپنائیں، اسی زندگی پر چلیں۔ صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کر کیا امی جان ہمیں بتائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس قرآن کے اندر رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا، اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کا خلق جو تھا وہ بہت عظیم تھا، سورۃ قلم کے اندر کہ آپ کا خلق جو تھا وہ سب سے اعلیٰ تھا، آپ کا خلق جو تھا وہ حسن عظیم کا تھا۔ آپ کے پاس کوئی بھی آیا جو رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ کرو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا آپ نے اس کے ساتھ وہی سلوک بیان کیا۔ آخری حدیث پاک کا بیان کر کے میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک صحابی عربی آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ اب جب صحابہ کرام اس شخص کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے، اب حضور نے فرمایا اے جوان ذرا ہماری طرف دیکھو، اے جوان ذرا ہماری طرف دیکھو۔ اب اس نے قسم کھائی کہ میں تم کو نہیں دیکھوں گا، میں تم کو کبھی نہیں دیکھوں گا، اگر میں نے تمہیں دیکھ لیا تو میں تیرے ایمان میں آ جاؤں گا، میں تیرے شکنجے میں آ جاؤں گا، لہذا میں اپنے مالک کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اور تم تیری طرف تو میں کبھی دیکھوں گا بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال والے تھے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں کہ اس بدبخت گستاخ کا سر قلم کر دو، حضور نے فرمایا نہیں، آپ بار بار کہتے رہے۔ جب دیکھا کہ اب یہ نہیں مان رہا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی اب اس کو چھوڑ دو، اب اس کو چھوڑ دو۔ جب چھوڑ اور ساتھ ہی حکم دیا کہ جاؤ اس کو شہر سے باہر تک چھوڑے کہ یہ واپس پلٹ کر نہ آئے، اور جب اسے چھوڑنے جانے لگے نا، اب راستے میں اٹھا اس کے دل کے اندر خیال ہے یار وہ شخص کیسا ہے، میں نے اتنا برا بھلا کہا، وہ مجھے دیکھنے کا کہتا رہا، میں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، میں نے اتنا برا بھلا کہا مگر اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ کیوں نہ ایسے شخص کی صورت کو دیکھنا چاہیے، کیوں نہ ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، اتنا برا بھلا کہنے کے باوجود بھی اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، کیوں نہ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو۔ بس یہ الفاظ دل کے اندر آئے، وہ پلٹا واپس اور آ کر جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہے، اور جب چہرہ مبارک کو دیکھتا ہے تو اس کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ اخلاق مبارک تھا۔ آپ کے پاس کوئی بھی آتا تھا آپ انہیں برا بھلا نہیں کہتے تھے، اہل کرامت و دور کی بات آپ کے پاس دشمن بھی چل کر آ جاتے آپ انہیں بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ ضرورت اس عمل کی ہے ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بچوں کی غلطیوں پر اپنوں سے مرن مٹن سب کچھ جدا کر دیتے ہیں، آنا جانا بند کر دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، اور حالانکہ تعلقات جوڑنے کا خود رب رحمان حکم دے رہا ہے۔ کوشش کریں کہ ان قرابت داروں کے ساتھ تعلق بنائیں، صلہ رحمی رکھیں، اور صلہ رحمی کرنے والا وہ خود رحمان کے ساتھ تعلق جوڑنے والا ہے کی طرح ہے، اس کا تعلق خود رب رحمان کے ساتھ بھی جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب